بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. ہماری گفتگو احکام طہارت میں ہے. عزیزان گرامی، طہارت اور صفائی ستھرائی میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ بعض چیزیں ہماری نظر میں گندی ہیں، آلودہ ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ نجس نہیں ہیں. بعض چیزیں ہیں جو شریعت کی نظر میں نجس ہیں لیکن ہماری نظر میں بظاہر ظاہری طور پر وہ گندی نہیں ہے. کیونکہ آپ کی کلاس 9-10 ہے، اس لیے تھوڑا سا لیول بڑھا کر بات واضح کروں. بعض وہ چیزیں جو ہماری نگاہ میں گندی ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں نجس نہیں ہیں. مثلا آپ نے ایک لباس پہنا ہوا ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے آپ کو الٹی ہوتی ہے یا تھوک نکل آتا ہے، وہ آپ کے لباس پہ لگ جاتا ہے. تو یہ تھوک آپ کے لباس پر جو لگا ہے اگرچہ آپ کی نظر میں وہ گندا ہے اور آپ کا لباس مثال کے طور پہ آلودہ ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ نجس نہیں ہے، یعنی آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ ایک ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ خوبصورت سا پیارا سا کیوٹ سا ایک کتا ہے جس کو آپ ٹامی کہہ دیں، ڈاگی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، صاف ستھرا چمکدار دھلا ہوا، اس کو نہلایا گیا ہو، میوزیم سے لایا گیا ہو، کچھ بھی کر کے بہترین ہو، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ نجس ہے چونکہ وہ کتا ہے. تو بعض چیزیں شریعت کی نگاہ میں نجس نہیں ہیں اگرچہ آپ کی نگاہ میں وہ آلودہ اور گندی ہوں. بالعکس بعض چیزیں آپ کی نگاہ میں صاف ستھری ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں نجس ہیں. تو اس لیے اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے. انسان یہ نہ سمجھے کہ ہر وہ چیز کہ جو گندی ہو تو اس کے ساتھ نماز بھی نہیں ہو سکتی. نہیں، مثلا مثال کے طور پہ بعض پرندوں کے بیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، بعض پرندوں کے پاک ہیں. آپ راستے میں جا رہے ہیں مسجد کی طرف، آپ کے لباس پہ گر گیا. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک استاد تھے مشہد میں، امام رضا علیہ السلام کے روضے پر زیارت کے لیے تقریباً روزانہ جایا کرتے تھے. امام ابا کبا میں جب وہ روزانہ جاتے تھے تو امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو پاکیزہ لباس پہنتے تھے، طاہر لباس پہنتے تھے، لیکن نیا لباس نہیں ہوتا تھا چونکہ وہ سالوں سے لباس ان کے پاس تھا امام ابا کبا، اسی کے ساتھ وہ جاتے تھے. تو وہ نماز پڑھ کے آ جاتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ
20-25 سال ہو گئے میں اسی طریقے سے جاتا رہا، لیکن کبھی میرے لباس کو کسی پرندے نے گندا نہیں کیا، کوئی بیٹ ان کے لباس پر نہیں لگا۔ سید تھے وہ، تو اس لیے سیاہ امامہ پہنتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے نیا نیا لباس خریدا، نیا نیا امامہ اور نیا نیا ابا قبا خریدا۔ 25 سال تک، یعنی لباس معمم ہونے کے بعد اس وقت سے لے کر 25 سال تک ان کے ساتھ کبھی یہ حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن جس دن انہوں نے نیا نیا لباس پہنا اس دن ایک ذہن میں خیال تھا کہ آج تو میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، آج تو میں بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ یہ سوچ کے وہ جب حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف گئے تو ان کے سیاہ امامے کے اوپر ایک پرندے نے بیٹ کر دی، جس سے وہ سیاہ امامہ گندا ہو گیا۔ تو وہ اس دن یہ سوچنے لگے کہ ہر روز جو میں اس خیال کے بغیر کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں امام کی زیارت کرتا تھا، وہ بہتر تھا اس دن سے کہ جس دن میں یہ خیال کر کے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں امام کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ تو عموماً کبھی بھی انسان کے لباس پر کوئی بھی ایسی چیز گر سکتی ہے، تو اگر وہ پاک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ واپس مسجد سے جانے سے پہلے پلٹ جائے اور جائے گھر میں جب تک جماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اگر وہ پاک ہے تو وہ مسجد جا سکتا ہے، اور اگر نماز شروع ہو چکی ہے تو وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، شرعاً کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو اسے صاف کر لے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو وہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے چونکہ پاک ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، بعض چیزیں ہماری نگاہ میں صاف ہیں، شریعت کی نگاہ میں نجس ہیں، بعض چیزیں شریعت کی نگاہ میں نجس نہیں ہیں جبکہ ہماری نگاہ میں وہ آلودہ اور گندی ہیں۔ تو یہ چیزیں صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں عربی میں نظافت، لیکن ایک الگ عنوان ہے شریعت کی نگاہ میں جسے ہم کہتے ہیں طہارت۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں وضو، غسل اور تیمم کو۔ اگرچہ کہ طہارت ایک وسیع معنی بھی رکھتا ہے، وہ وسیع معنی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کو، اسے پاک کرنے کو بھی طہارت کہتے ہیں، لیکن وہ طہارت کا وسیع مفہوم ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپ کو نماز کے لیے طہارت کرنی ہے تو وہاں طہارت سے مراد وہ وسیع مفہوم نہیں ہوتا، بلکہ نماز کے لیے طہارت سے مراد وضو، غسل اور تیمم ہوتا ہے۔ تو احکام طہارت آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ احکام طہارت کے اندر پانی کی اقسام ہیں، پانی کی کچھ قسمیں مطلق پانی کی ہیں اور کچھ قسمیں مضاف پانی کی ہیں۔ 13واں مسئلہ ہے پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف۔ مطلق کا مطلب کیا ہے؟ مطلق کا مطلب ہے بغیر کسی ملاوٹ کے، آزاد۔ تلقا عربی میں کہتے ہیں آزاد کو۔ دوسرا لفظ ہے مضاف۔ مضاف یہ زے سے نہیں ہے، ضاد سے، یہ نکلا ہے اضافے سے، یعنی اس میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے۔ پانی ہے لیکن اس میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ اصطلاح کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا اضافہ ہوا بلکہ مضاف وہ پانی بھی ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، مثلا تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، گلاب کا عرق اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں۔ لیکن اگر کسی پانی میں اضافہ ہوا ہے کسی چیز کا تو اسے بھی مضاف کہتے ہیں۔ اس پانی کو بھی مضاف کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے آلودہ ہو، مثلا گدلا پانی جو اس حد تک مٹیالہ ہو یعنی مٹی والا ہو کہ پھر اسے پانی نہ کہا جا سکے۔ ان کے علاوہ جو پانی ہو اسے آب مطلق، آب یعنی پانی، مطلق پانی کہتے ہیں، اور اس کی 5 قسمیں ہیں: کوئی پانی، قلیل پانی، جاری پانی، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی۔ کچھ مسائل ہیں جو آپ انشاءاللہ پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں، تو آج کی کلاس میں یعنی 9th اور 10th کی کلاس میں ہم انشاءاللہ کوئی پانی سے 18ویں مسئلے سے شروع کریں گے، اگرچہ کہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے کوئی پانی ہوتا کیا ہے۔ کوئی وہ پانی ہے جس کے برتن کی گنجائش 36 کیوبک، پہلے 14ویں مسئلے میں یہ تعریف اس کی بیان ہوئی، اس کے بعد ہم 18ویں مسئلے پہ جائیں گے۔ کوئی وہ پانی ہے جس کے برتن کی گنجائش 36 کیوبک بالشت ہو، جو تقریباً 384 لیٹر ہوتا ہے۔
384 لیٹر اگر پانی ہے کسی ظرف میں تو اسے کوئی پانی کہتے ہیں۔ 18واں مسئلہ، اگر فوارے کا پانی ایسے پانی سے متصل ہو جس کی مقدار ایک کوڑ کے برابر ہو تو فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے۔ دیکھیں، فوارہ یہ چشمہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، ایک پائپ ہے لگا ہوا ہے زمین کے اوپر جو ایک ٹینک سے متصل ہے، جس میں کوڑ کے برابر پانی موجود ہے، یعنی 384 لیٹر پانی موجود ہے۔ تو فوارے کا پانی نجس پانی کو بھی پاک کر دے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب حوض میں ہیں آپ، اگر انشاءاللہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو ائمہ معصومین کی زیارت سے مشرف ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ اگر بی بی معصومہ قم کے حرم میں جائیں یا حرم امام رضا علیہ السلام میں جائیں یا حتیٰ مدینے میں جائیں، نجف میں جائیں، کسی بھی روضے کے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک دیکھیں گے ایک طرح کا حوض ہوتا ہے جو معمولاً پاکستان میں نہیں ہوتا، شہری علاقوں میں۔ اسی حوض کے اندر فوارہ بھی لگا ہوتا ہے۔ پہلے صرف حوض ہوا کرتا تھا، اب فوارہ بھی ہے۔ تو فوارہ متصل ہوتا ہے کوئی پانی سے، ایک ٹینک کے ساتھ جس میں کوئی سے زیادہ پانی ہوتا ہے، 384 سے زیادہ لیٹر کا پانی موجود ہوتا ہے، اور مشین اسے فوارے کی صورت میں نکالتی ہے۔ فرض کیجئے بطور مثال آپ نے دیکھا کہ آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی جو ہے وہ معمولاً نارمل مثال ہے آپ کے لیے، کہ آپ کا بھائی وہاں جاتا ہے اور اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا ہے، اس نے وضو کرنا چاہا وہاں سے تو اس نے خون جو ہے اس کے ہونٹ سے نکل کے حوض کے اندر گر گیا۔ تو اب جو حوض کے اندر پانی موجود ہے وہ نجس ہو جائے بعین معنی کہ اس میں اتنا کم پانی ہے کہ جو کوئی تک نہیں پہنچ رہا ہے، اور فوارہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا پانی تھا اس کے اندر، تو وہ رنگ اس کا خون کا آ جاتا ہے یا بو آ جاتی ہے یا ذائقہ آ جاتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ کوئی سے کم ہے، وہ نجس ہے۔ تو فوارے کا پانی خود چونکہ کوڑ سے متصل ہے، ٹینک سے متصل ہے، اس لیے جیسے ہی اس پانی پر گرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں آپ کو اس کے لیے الگ سے ایک پانی لانا پڑے ایک بالٹی میں اور اس کے اوپر ڈال کے پھر اس کو پاک کرنا پڑے۔ تو فوارے کا پانی نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب فوارے کا پانی فوارے کی طرح ہی گر رہا ہے، لیکن اگر نجس پانی پر فوارے کا پانی قطروں کی صورت میں گرے تو اسے پاک نہیں کرتا۔ البتہ اگر فوارے کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے جس کے نتیجے میں اس کا پانی قطرہ قطرہ ہونے سے پہلے نجس پانی سے متصل ہو جائے تو نجس پانی کو پاک کر دیتا ہے چونکہ متصل ہے، اور ضروری یہ ہے کہ فوارے کا پانی نجس پانی سے مخلوط ہو جائے، مخلوط یعنی مکس ہو جائے گا تو ایسی صورت میں پاک ہو جائے گا۔ 19واں مسئلہ، اگر نجس چیز کو کوئی پانی سے متصل نل کے نیچے دھوئیں تو اگر اس چیز سے گرنے والا پانی بھی کوئی سے متصل ہو اور اس میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہو اور نہ ہی اس میں عین نجاست کی آمیزش ہو تو وہ پانی بھی پاک ہے۔ آمیزش کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عین نجاست مکس ہوا ہو۔ 20واں مسئلہ، اگر کوئی پانی کا کچھ حصہ جم کر برف بن جائے اور کچھ حصہ پانی کی شکل میں باقی بچے جس کی مقدار ایک کوڑ سے کم ہو تو جوں ہی کوئی نجاست اس پانی کو چھوئے گی وہ نجس ہو جائے گا، اور برف پگھلنے پر بھی جو پانی بنے گا وہ بھی نجس ہوگا۔ یہ مسئلہ واضح ہے۔ 21واں مسئلہ، اگر پانی کی مقدار ایک کوڑ کے برابر ہو اور بعد میں شک ہو کہ آیا اب یہ کوڑ سے کم ہو چکا ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں اس کی حیثیت ایک کوڑ پانی ہی کی ہوگی۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے والا مسئلہ ہے، اور چونکہ آپ 9th 10th کے ہیں اس لیے ایک لفظ ذہن میں رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ آپ کو ابھی اس کا کام نہیں آئے گا لیکن بعد میں بڑے ہونے کے بعد آپ کو اس کا کام آئے گا۔
اسے کہتے ہیں استصحاب. مشکل لفظ ہے، الف سین تیز صاد ہے الف بے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پرانی حالت کو کھینچ کر موجودہ حالت پہ لانا. مثال کیا ہے اس کی؟ مثال یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. جب میں یہاں بیٹھا تو میں نے دیکھا یہ سب کچھ پاک ہے، صاف ہے اور پاک بھی ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے باہر چلا جاتا ہوں. باہر جانے کے بعد جب میں واپس آتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا کوئی یہاں پر آیا تھا اور اس نے اس کو نجس کر دیا تھا کہ نجس نہیں کیا تھا. مجھے شک ہوتا ہے. تو مجھے اس شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ میں استصحاب کروں گا، یعنی پچھلی حالت کو ہی اس حالت میں کاؤنٹ کروں گا، اور میں کہوں گا کیونکہ اس وقت پاک تھا تو یہ ابھی بھی پاک ہی ہے. بلا وجہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا یہ آپ کے بہت سے مسائل کو حل کر دے گا. بعض نوجوان جب آہستہ آہستہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کو بعض مسائل درپیش آتے ہیں. مثلا ان کو شک ہوتا ہے کہ میں نے جب وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد میں نے تھوڑا بہت پانی پیا، کھانا کھایا، اس کے بعد اب جب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو اب مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا. تو جب مجھے یقین ہے کہ میں نے وضو کر لیا تھا تو اب جب مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا یا ٹوٹا نہیں تھا تو میں اس شک کی پرواہ نہیں کروں گا. بالکل اسی طریقے سے بالعکس مجھے یقین ہو گیا کہ میں واش روم میں استنجا کے لیے گیا تھا اور میرا وضو ٹوٹ گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، مجھے شک ہو رہا ہے میں نے وضو کیا تھا کہ وضو نہیں کیا تھا. یقین تھا ٹوٹنے کا، شک ہو رہا ہے وضو کا. تو میں اسی یقین کو کاؤنٹ کروں گا اور کہوں گا کہ جی میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، مجھے وضو کرنا پڑے گا. تو یعنی جو پرانی حالت ہے اسی کو ہی اہمیت دی جاتی ہے جب تک اس پہ یقین ہے، اور دوسری جو حالت ہے جس پہ شک ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. یہ معمولاً سب جگہ ایسا ہوتا ہے. آپ ایک کمرے میں، آپ کمرے سے نکلنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں آپ کا بھائی اس کمرے میں موجود ہے. جب آپ کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جب آپ جانے کے بعد کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کا بھائی اس کمرے میں ہے کہ نہیں، تو اگرچہ آپ کو شک بھی ہو پھر بھی چونکہ پرانی حالت ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی احمد کہاں ہے، جو آپ کا بھائی تھا احمد کہاں ہے، آپ بولیں گے وہ فلاں کمرے میں ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کمرے سے باہر نکل گیا ہو، لیکن پھر بھی آپ سے کوئی پوچھے احمد کہاں ہے، آپ بولیں گے فلاں کمرے میں. مثال کے طور پر خواتین کے لیے ایسا ہوتا ہے، نمک کی بوتل کہاں رکھی تھی، کچن میں جس جگہ پہ رکھی تھی اس کا یقین تھا. کچھ دنوں کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ وہ نمک کی بوتل کہاں رکھی تھی، تو یقین چونکہ آپ کو تھا کہ وہ وہاں رکھی ہوئی ہے تو آپ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ بھائی وہ وہیں رکھی ہوئی ہے. تو اسے کہتے ہیں یقین کو اہمیت دینا، اور اس یقین کے بعد جو شک ہوگا اس کو پرواہ نہ کرنا. تو یہ فقہ کے تمام مسائل میں تقریباً جاری ہوگا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر پانی کی مقدار ایک کوڑ کے برابر ہو، آپ کو یقین ہو گیا پانی کی مقدار ایک کوڑ کے برابر ہے، بعد میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا اب یہ کوڑ سے کم ہو چکا ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ کوڑ ہی ہے، اس کی حیثیت ایک کوڑ پانی ہی کی ہوگی. یعنی وہ نجاست کو بھی پاک کرے گا اور نجاست کے اتصال سے نجس بھی نہیں ہوگا. یہاں چونکہ میں نے استصحاب والی ایک مثال دی، اسی لیے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب کو بہت غرور تھا کہ وہ کبھی بھی کچھ نہیں بھولتے. تو چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ علماء جو لباس پہنا کرتے ہیں بعض ضروریات کی بنا پر اور بعض وجوہات کی بنا پر اس لباس کے اندر جیب رکھے جاتے ہیں اور اضافی جیب بھی رکھے جاتے ہیں. اضافی جیب رکھنے کی بعض وجوہات ہوتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس طریقے سے عموماً آپ کے یہاں پر سینے کی جگہ پر جیب ہوتا ہے، ابا قبا کے اندر سینے کی جگہ پر جیب نہیں ہوتا تاکہ سب کو وہ جیب نظر نہ آئے. چونکہ وہ سب کو جیب نظر آئے گا تو اس کے اندر جو چیز ہوگی اگر وہ پیسے وغیرہ ہیں یا کچھ بھی ہیں تو بعض دفعہ شاید طالب علم کی یا علماء کی شان کے مطابق نہیں ہوتا کہ دوسرے افراد کو ان کے جیب میں رکھی ہوئی چیز نظر آئے، تو اس لیے جیب اندر ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے مختلف جیبیں ہوا کرتی ہیں جس کی وجوہات ہوتی ہیں شان طلبگی کی وجہ سے.
یعنی جینس کی پینٹ نہیں پہن سکتے طالب علم، چونکہ جینس کی پینٹ کے اندر جو جیبیں ہوتی ہیں اس میں سے بعض چیزیں بعض دفعہ نکل جاتی ہیں، ٹائٹ پینٹیں ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں شان طلبگی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ایک صاحب تھے، انہیں بہت غرور تھا، انہوں نے یہی لباس پہنا ہوا تھا، انہیں بہت غرور تھا کہ وہ کبھی بھی کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آؤ میں آج تمہیں کھانا کھلاتا ہوں گھر پہ. سب دوست گئے. انہوں نے گھر پہنچنے کے بعد دروازہ کھولنے کے لیے سیدھے ہاتھ والی جیب میں سے چابی نکالی اور الٹے ہاتھ میں رکھی، اور سیدھے ہاتھ والی جیب میں ہی کچھ ڈھونڈنے لگے. پھر اس چابی کو سیدھے ہاتھ میں رکھا، پھر الٹے ہاتھ سے دوسری جیب میں دیکھنے لگے، پھر اس کے بعد اس کو واپس اس چابی کو اس ہاتھ میں رکھا، پھر اوپر والی جیبوں میں کھنگالنے لگے. دوستوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ میں چابی ڈھونڈ رہا ہوں. تو دوستوں نے کہا چابی تو آپ کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بھول سکتا، کبھی کبھار اس کے ہاتھ میں موجود چیز بھی ایسی ہوا کرتی ہے کہ جو انسان بھول جاتا ہے. تو بہرحال انسان اگر کسی چیز کے بارے میں اسے یقین ہے، اس کے بعد وہ اسے شک ہو رہا ہے کہ فلاں چیز تبدیل ہوئی ہے تبدیل نہیں ہوئی، تو پھر وہ اس کے اپنے یقین کے اوپر ہی عمل کرے گا. اس کے برعکس جو پانی ایک کور سے کم تھا، تو اب پانی ایک کور سے کم تھا، یقین تھا اس کو کہ ایک پانی جو ہے وہ ایک کور سے کم ہے. اب اس کو اس کے متعلق شک ہو کہ اس کی مقدار ایک کور کے برابر ہو گئی ہے یا نہیں، تو وہ شک کی پرواہ نہیں کرے گا، اور چونکہ یقین کور سے کم کا تھا تو اسے کور سے کم ہی سمجھا جائے گا. پانی کا یہ 22واں مسئلہ ہے. پانی کا ایک کور کے برابر ہونا دو طریقوں سے ثابت ہو سکتا ہے. انسان کو خود اس بارے میں یقین یا اطمینان ہو، خود ہی اس کو یقین یا اطمینان ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کافی ہے. دو عادل مرد اس کے بارے میں خبر دیں تو ایسی صورت میں بھی کور کہلائے گا. عادل کی پہچان میں آپ کو تقلید کے پہلے درس میں بتا چکا تھا کہ عادل اسے کہتے ہیں کہ جو واجبات کو انجام دیتا ہو، حرام سے بچتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کو چیک کریں کہ وہ واجب کو انجام دیتا ہے اور حرام سے بچتا ہے کہ نہیں، بلکہ عرفاً محلے کے لوگ یہ کہتے ہوں کہ بھائی یہ صحیح آدمی ہے اور یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، ہم نے اسے کبھی گناہ کا کام کرتے ہوئے بظاہر اعلانیہ نہیں دیکھا، تو وہ اس کے لیے کافی ہے، قابل اعتماد شخص ہے وہ. دو عادل مرد اس بارے میں خبر دیں. اچھا، البتہ اگر ایک عادل یا قابل اعتماد شخص یا وہ شخص جس کے اختیار میں پانی ہے، وہ شخص جس کا خود کا پانی ہے، جس کے اختیار میں وہ پانی ہے، آپ جس سے پوچھ کے پانی کو استعمال کریں، اگر پانی کے کور ہونے کی اطلاع دے تو ایسی صورت کے اندر آیت اللہ سستانی کہتے ہیں محل اشکال ہے، جبکہ اس خبر پر اطمینان نہ آ سکے. اگر آپ کو اطمینان نہیں آ رہا اس کی خبر پر جو اس کے اختیار میں پانی ہے، تو اس پر بھروسہ کرنا محل اشکال ہے. محل اشکال میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ محل اشکال کسے کہتے ہیں، وہی جہاں پر احتیاط واجب لگائی جاتی ہے، جیسے فل عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. محل اشکال بھی وہی مقام ہوتا ہے، یہاں پر بھی فل عالم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. قلیل پانی، ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار ایک کور سے کم ہو. یہ 23واں مسئلہ تھا. ہم 26ویں مسئلے پہ جائیں گے چونکہ آپ باقی مسائل پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں. جس قلیل پانی سے پیشاب یا پاخانے کے مخارج دھوئے جائیں، یعنی مقام پیشاب اور مقام پاخانے کو آپ دھوئیں قلیل پانی سے، تو اگر وہ کسی چیز کو لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ چیز جس سے یہ پانی لگائے 5 شرائط کے ساتھ اسے نجس نہیں کرے گا. پہلی شرط، پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا نہ ہوا ہو. اگر پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ پیدا ہو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ نجس ہے. باہر سے کوئی نجاست اس سے آ کر نہ ملی ہو، اگر آ کر ملی ہے تو نجس ہوگا، نہیں ملی ہے تو نہیں ہوگا، ان 5 شرائط کے ساتھ. پیشاب یا پاخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست مثلا خون خارج نہ ہوا ہو. اور چوتھی شرط، پاخانے کے ذرات پانی میں دکھائی نہ دیں. 5ویں شرط، پیشاب یا پاخانے کے مخارج کے اطراف میں معمول سے زیادہ نجاست نہ لگی ہوئی ہو.
یعنی اگر یہ 5 شرائط ہیں تو پاک ہوگا، اگر 5 شرائط نہیں ہیں تو پاک نہیں ہوگا. واضح مسئلہ ہے. جاری پانی، اس کی ڈیفینیشن ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے کہ جاری پانی وہ ہوتا ہے جس کا ایک قدرتی منبع ہو. منبع کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے پھوٹ کر نکلے. دوسرا جو بہہ رہا ہو، چاہے اسے کسی مصنوعی طریقے سے بہایا جا رہا ہو. اور تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی حد تک ہی صحیح تسلسل ہو. یعنی 3 شرطیں ہیں تو وہ جاری پانی کہلاتا ہے. قدرتی منبع ہو پہلی شرط، دوسرا بہہ رہا ہو، تیسرا تسلسل ہو. اب آ جائیے اس کا مسئلہ نمبر 29 مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی چشمے کا پانی جاری نہ ہو لیکن صورتحال یہ ہو کہ جب اس میں سے پانی نکال لیں تو دوبارہ اس کا پانی ابل پڑتا ہو تو بھی وہ پانی جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا. یعنی اگر نجاست اس سے آ ملے اور اس کی مقدار قر سے کم ہو تو نجس ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 30. ندی یا نہر کے کنارے کا پانی جو ساکن ہو یعنی ٹھہرا ہوا اور جاری پانی سے متصل ہو، جاری پانی کا حکم نہیں رکھتا. یعنی جاری پانی کا احکام اس پہ نہیں آئیں گے. جیسے کہ جاری پانی کا حکم آپ کو بتایا گیا ہے کہ جاری پانی کا حکم یہ ہے کہ وہ اگر 384 تک نہ بھی پہنچے تو بھی اگر اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہے تو وہ پاک ہے. کوئی پانی میں یہ تھا 384 تک پہنچے گا لیٹر، تب یہ پھر دیکھا جائے گا کہ رنگ، بو یا ذائقہ نجاست کے ملنے سے تبدیل ہو تو نجس نہیں ہوگا، ورنہ نجس ہوگا. جبکہ جاری پانی کے اندر اگر 200 لیٹر ہے جاری پانی تو بھی اس میں یہ کافی ہے کہ رنگ، بو یا ذائقہ اگر اس کا تبدیل نہیں ہوا ہے تو وہ پاک ہے، نجس نہیں ہوگا، چونکہ وہ جاری ہے، چونکہ اس کا قدرتی منبع ہے، بہہ رہا ہے اور مسلسل ہے. 31واں مسئلہ. اگر ایک ایسا چشمہ ہو جو مثال کے طور پر سردیوں میں ابل پڑتا ہو لیکن گرمیوں میں خشک ہو جاتا ہو، اسی وقت جاری پانی کے حکم میں آئے گا جب اس کا پانی ابل پڑتا ہو یعنی منبع سے نکلے، تو ایسی صورت میں وہ جاری پانی کہلائے گا. بعض افراد جانتے ہیں کہ ایران اور ترکی کے اندر بعض ایسے حمام ہوا کرتے تھے جسے حمام سنتی کہتے ہیں. حمام سنتی کیا ہوتا ہے؟ اس کا پانی مخزن سے ملا ہوا ہوتا ہے، ایسی جگہ سے جہاں پر پانی کو خزانہ کیا گیا ہوتا ہے، یعنی جمع کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ اس کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. مسئلہ نمبر 32. بعض افراد انڈیا کے اندر بھی ہیں، وہ بھی اس مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اس وقت ہوگا کہ جب مثلا کوئی جاتا ہے زیارتوں پر تو بعض دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کو حمام سنتی کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جوانوں کو نہیں ہوتی، لیکن حمام سنتی کی بعض بزرگوں کو عادت ہوتی. اگر کسی ترکی اور ایرانی طرز کے حمام کے چھوٹے حوض کا پانی ایک کور سے کم ہو لیکن وہ ایسے مخزن سے متصل ہو جس کا پانی حوض کے پانی سے مل کر ایک کور بن جاتا ہو تو جب تک نجاست کے مل جانے سے اس کی بو، رنگ اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے وہ نجس نہیں ہوتا. یہ مسئلہ شہروں سے متعلق ہے جو مسئلہ نمبر 33 ہے کہ حمام اور بلڈنگ کے نلکوں کا پانی جو ٹوٹیوں اور شاوروں کے ذریعے بہتا ہے اگر اس مخزن کے پانی سے مل کر جو ان نلکوں سے متصل ہو ایک کوڑ کے برابر ہو جائے تو نلکوں کا پانی بھی کوڑ پانی کے حکم میں شامل ہوگا. مسئلہ نمبر 34. جو پانی زمین پر بہہ رہا ہو اگر زمین سے ابل نہ رہا ہو، اگر وہ ایک کوڑ سے کم ہو اور اس میں نجاست مل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا. لیکن اگر وہ پانی تیزی سے بہہ رہا ہو، مثال کے طور پر نجاست اس کے نچلے حصے کو لگے، تو چونکہ تیزی سے بہہ رہا ہے اس لیے اس کا اوپر والا حصہ نجس نہیں ہوگا. پانی کی چوتھی قسم ہے بارش کا پانی. اس کا مسئلہ نمبر 36. اگر بارش کا پانی عین نجس پر برسے اور برس کر دوسری جگہ پہنچ جائے
لیکن عین نجاست اس میں شامل نہ ہو اور نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ بھی اس میں پیدا نہ ہوا ہو تو وہ پانی پاک ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر گٹر ہے، اور گٹر خود خشک ہے لیکن اس کے پاس کسی جانور کا پاخانہ رکھا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، اور بارش ہوتی ہے اور اس پاخانے کے اوپر یا کسی دوسری چیز کے اوپر، بلکہ عین نجس ہے، عین نجس کے اندر خود کتے کی مثال لا سکتے ہیں آپ، کتے کے اوپر پانی گرتا ہے اور پانی گر کر دوسری جگہ پر پہنچ جاتا ہے، تو جب یہ پانی دوسری جگہ پہ جو پہنچا ہے اس کے اندر اگر عین نجاست خود شامل نہیں ہے اور اس کا رنگ، بو یا ذائقہ نہیں بدلا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ کہ وہ اس کے اوپر لگ کر دوسری جگہ پہ گئی ہے پھر بھی وہ پاک ہے۔ پس اگر بارش کا پانی خون پر برسنے کے بعد رسے اور اس میں خون کے ذرات شامل ہوں یا خون کی بو، رنگ اور ذائقہ پیدا ہو گیا ہو تو وہ پانی نجس ہوگا۔ مسئلہ نمبر 37، یہ مسئلہ معمولاً شہروں سے متعلق ہے جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں اور ان کا جو ٹونٹی ہے یا پرنالا ہے جس سے بارش کا پانی نکلتا ہے اور ہر فلیٹ سے پانی نکل کر نیچے گرتا جاتا ہے، یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے۔ اگر مکان کے اندرونی یا اوپری چھت پر عین نجاست موجود ہو تو بارش کے دوران، مثلاً مثال کے طور پر آپ نے چھت پر جا کر قربانی کی، بعض علاقوں میں قربانی جو ہے وہ چھت پر جا کے کی جاتی تاکہ دوسرے لوگ نہ دیکھیں، مثال کے طور پہ شور نہیں کرنا چاہتے یا کچھ بھی، انہوں نے چھت کے اوپر قربانی کی اور خون موجود ہے، وہ خون جو نجس ہے، جانور کے اندر کا خون نہیں بلکہ قربانی سے نکلنے والا، ذبح کرنے کے بعد جو خون باہر نکل جاتا ہے وہ جو خون نجس ہے، اسی دوران بارش ہو گئی عید الاضحیٰ کے دوران، تو بارش کے دوران جو پانی نجاست کو چھو کر اندرونی چھت سے ٹپکے، اب پانی ٹپک رہا ہے، خون اس کے ساتھ مکس نہیں ہوا ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور پانی ہی ٹپک رہا ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ خون ٹپک رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، تو پانی اگر نجاست کو چھو کر صرف چھوا اور اندرونی چھت سے ٹپکے یا پرنالے سے گرے تو وہ پاک ہے۔ لیکن جب بارش تھم جائے اور یہ بات علم میں آئے کہ اب جو پانی گر رہا ہے وہ کسی نجاست کو چھو کر آ رہا ہے، تو چونکہ اب بارش چل نہیں رہی ہے اور وہ پانی، بارش تھم چکی ہے، تو اب اگر آپ کو یہ بات علم میں آ رہی ہے کہ اب جو پانی گر رہا ہے وہ کسی نجاست کو چھو کر آ رہا ہے تو وہ پانی نجس ہوگا۔ مسئلہ نمبر 38، جس نجس زمین پر بارش برس جائے وہ پاک ہو جاتی ہے چونکہ بارش پاک کر دے گی، اور اگر بارش کا پانی زمین پر بہنے لگے اور بارش کے دوران ہی چھت کے نیچے کسی نجس مقام تک جا پہنچے تو اسے بھی پاک کر دے گا۔ مسئلہ نمبر 39، نجس مٹی کے تمام اجزاء تک اگر بارش کا پانی پہنچ جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، بشرط یہ کہ انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مٹی سے ملنے کی وجہ سے بارش کا پانی مضاف ہو چکا ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ معمولاً شہروں کے اندر پارکس ہوتے ہیں، پارکس کے اندر گھاس اگر نہیں ہوتی ہے تو گھاس نہ ہونے کی بنا پر مٹی ہوتی ہے، مٹی ہے، بارش ہو رہی ہے تیز، اور بعض دوست کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ جاتی ہے، خون جو ہے وہ بہنے لگتا ہے اور مٹی کے اوپر لگ جاتا ہے، اسی دوران بارش ہو جاتی ہے۔ اب جو بارش ہو گئی تو اگر نجس مٹی کے تمام اجزاء تک بارش کا پانی پہنچ جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، بشرط یہ کہ انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مٹی سے ملنے کی وجہ سے بارش کا پانی مضاف میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مضاف میں نے آپ سے بتایا کہ جسے مطلق پانی، آزاد پانی نہ کہا جا سکے، یعنی جو کسی دوسری چیز سے حاصل نہ ہو رہا ہو، مثلا تربوز کا پانی وغیرہ، اور اس میں کوئی دوسری چیز مکس بھی اتنی نہ ہو گئی ہو کہ اسے صرف پانی کہا جا سکے، اسے صرف پانی نہیں کہا جا سکتا
بلکہ اسے کہا جائے مثال کے طور پر مٹی والا پانی، مثال کے طور پر شربت والا پانی، جام شیمی کا پانی، روح افزا کا پانی، عرق گلاب کا پانی، یہ سب مضاف پانی۔ 40واں مسئلہ، اگر بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، خواہ ایک کوس سے کم ہی کیوں نہ ہو، بارش برسنے کے وقت اگر کوئی نجس چیز اس میں دھوئی جائے اور پانی نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ قبول نہ کرے تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ واضح ہے۔ 41واں مسئلہ، اگر نجس زمین پر بچھے ہوئے پاک قالین وغیرہ پر بارش برسے اور اس کا پانی برسنے کے وقت قالین سے نجس زمین پر پہنچ جائے تو قالین بھی نجس نہیں ہوگا اور زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ خوب، اس کے بعد کنویں کے پانی کے مسائل ہیں جو معمولاً پریکٹیکل نہیں ہیں اور نارملی آپ سے متعلق نہیں ہیں۔ اب آ جائیے نجاسات میں کہ نجاسات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں۔ 10 چیزیں نجس ہیں: پیشاب اور پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا اور سور، کافر، شراب اور نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ پیشاب اور پاخانہ کے ابتدائی مسائل آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسوں میں۔ ایک مسئلہ نمبر 83، نجاست خور حیوان کا پیشاب۔ نجاست خور حیوان کون سا حیوان ہے؟ یعنی وہ حیوان جس کو عادت ہے نجس چیز کو کھانے کی، جس کی عادت بن گئی ہے، تو ایسے جانور کو آپ کیا کہیں گے؟ نجاست خور حیوان۔ اس کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے۔ اور اسی طرح اس بھیڑ کے بچے کا پیشاب اور پاخانہ جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو۔ یہ مسئلہ اگرچہ کہ کراچی سے متعلق یا دوسرے شہروں سے متعلق نہیں ہے پاکستان کے، چونکہ سور معمولاً شہروں میں نہیں ہوتا، باہر ملکوں کے اندر جہاں نارملی باہر بھی سور اور سورنیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، ان سے یہ ہو سکتا ہے اتفاقی مسئلہ، ویسے پریکٹیکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی نجس ہے۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ آپ سے متعلق بھی نہیں ہے اور نارملی پریکٹیکل نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑ دیں۔ آگے آئیں منی پہ کہ تیسری نجاست ہے منی۔ مرد اور خون جہندہ رکھنے والے ہر نر حرام گوشت جانور کی منی نجس ہے۔ ایک چھوٹا سا دلچسپی کے لیے دیکھیں، بعض الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں میں مختلف معنی رکھتے ہیں۔ مثلا انگلش میں منی کہتے ہیں پیسوں کو، MONEY، لیکن عربی میں اور فارسی میں اور اردو میں منی جو ہے وہ ایک نجاست رطوبت، ایسی نجس رطوبت کو کہتے ہیں جو اچھل کر اور شہوت کے ساتھ نکلے۔ اسی طریقے سے بعض الفاظ ہیں جیسے واردات، فارسی میں عربی میں واردات کہتے ہیں امپورٹ کرنے کو۔ مثلا کوئی چیز اگر وارد ہو رہی ہے کسی دوسرے ملک سے اس ملک میں تو اسے کہتے ہیں واردات، لیکن اردو میں واردات اس کو نہیں کہتے۔ اردو میں واردات کہتے ہیں کسی کے کرنے کو، مثلا کہیں واردات ہو گئی یعنی کہیں پہ ڈکیتی ہو گئی۔ اسی طریقے سے بعض الفاظ ہیں جیسے سازش۔ سازش مثلا فارسی کے اندر سازش کہتے ہیں ملاپ کو، بنانے کو۔ مثلا اگر کسی دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہو تو اسے ان کے درمیان بنانا ہو تو ساخت کرنے کو ساخت کہتے ہیں، ساخت و پاس کہتے ہیں۔ یا مثلا اسی طریقے سے کہ سازش کی ہے یعنی ان کے درمیان ملایا، ان کے درمیان صلح کروائی۔ جبکہ اردو کے اندر سازش کے معنی مختلف۔ سازش کا مطلب ہے کسی کے خلاف آپ کو اگر پلاننگ کرنی ہو، نعوذ باللہ کسی کے خلاف اگر جائے وہ کوئی پلاننگ کرتا ہے، کوئی بدماشی کی تیاری کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں سازش۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے مزدور۔ مزدور جو ہے وہ فارسی کے اندر استعمال ہوتا ہے جاسوس کے لیے۔ مثلا مزدور امریکہ یعنی امریکہ کا جاسوس، لیکن اردو کے اندر مزدور جو ہے وہ ایک اچھا لفظ سمجھا جاتا ہے اور اس کے معنی ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے، جو
کام کرنے والے کو، کاریگر کو مزدور کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی مزد لے، اجرت لے، اسے مزدور کہا جاتا ہے. تو بعض ایسے الفاظ ہیں جو مختلف زبانوں میں مختلف معنی رکھتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے منی بھی ہے. یہاں پر منی سے مراد کیا ہے؟ منی سے مراد ایک ایسی رطوبت ہے جو زیادہ تر پریکٹیکل مردوں کے لیے ہوتی ہے، لڑکوں کے لیے ہوتی ہے، کہ بالغ ہونے کے بعد شادی سے پہلے احتلام کے اندر، یعنی خواب میں، نیند میں شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلے، جس سے بدن سست ہو جائے تو اسے منی کہا جاتا ہے. اور خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے اگر وہ 9 سال سے اوپر ہو کے بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی احتلام تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اچھلنا ضروری نہیں ہے. رطوبت کا اچھل کر نکلنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بدن سست ہو جاتا ہے، شہوت کے ساتھ ہے، تو وہ منی کا حکم رکھے گی. وہ رطوبت بھی منی کا حکم رکھتی ہے جو عورت کے بدن سے اس طرح شہوت کے ساتھ نکلے جو اس کی جنابت کا سبب بنے، جس کی تفصیل مسئلہ نمبر 345 میں آئے گی. احتیاط واجب یہ ہے کہ خون جہندہ رکھنے والے نر حلال گوشت جانور کی منی سے بھی اجتناب کیا جائے. احتیاط واجب کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا فتویٰ اور احتیاط میں فرق ہے. فتویٰ جو ہے جس میں آپ خود عالم کی تقلید کریں گے، اور احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ فل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. چوتھی نجاست ہے مردار. مردار کسے کہتے ہیں؟ اگر انسان ہے اور اس کو مرنے کے بعد غسل نہیں دیا گیا تو وہ بھی، اور اگر کوئی ایسا اچھلنے والا، خون رکھنے والا جانور ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ بھی مردار کہلائے گا، وہ بھی نجس ہے. اس میں ہم مسئلہ پڑھیں گے، مسئلہ نمبر 87. جب کسی انسان یا جہندہ خون رکھنے والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران میں گوشت یا کوئی دوسرا ایسا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے. مسئلہ نمبر 88. اگر ہونٹوں یا بدن کی کسی اور جگہ سے باریک سی تہ پپڑی اکھیڑ لی جائے تو اگر اس میں روح نہ ہو اور آسانی سے اکھڑ جائے تو وہ پاک ہے. جیسے آپ معمولاً دیکھتے بھی ہیں ہونٹوں پر کبھی کبھار ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں تو ایک تہ اور ایک پپڑی ہونٹوں پہ آ جاتی ہے. یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے. مسئلہ نمبر 89. مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے، مرغی مردہ ہے اور اس کے پیٹ سے انڈا نکلے، وہ پاک ہے، چاہے اس کے اوپر کا چھلکا بھی سخت نہ ہوا ہو، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 90. اگر بھیڑ یا بکری کا بچہ گھاس کھانے کے قابل ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ پنیر مائع جو اس کے شیردان میں ہوتا ہے پاک ہے. لیکن اگر ثابت نہ ہو سکے کہ یہ عموماً مائع ہوتا ہے تو ضروری ہے اس کے ظاہر کو دھو لیا جائے جو مردار کے بدن سے مس ہو چکا ہے. چونکہ مردار کے بدن سے مس ہو چکا ہے اس لیے ضروری ہے اس کے ظاہر کو دھویا جائے گا. مسئلہ نمبر 91. دوائیاں، عطر، روغن کسے کہتے ہیں؟ یہ فارسی کا لفظ ہے جو توضیح میں آپ اس کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں. روغن یعنی تیل، گھی، جوتوں کی پالش اور صابن جنہیں غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہے. پھر آ جائیں خون میں. خون کے اندر مسئلہ نمبر 95. جس انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ موجود ہے، احتیاط مستحب ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے. احتیاط مستحب آپ کو بتا دیا کہ فتوے کے علاوہ احتیاط ہوا کرتی ہے. مسئلہ نمبر 96. وہ خون جو بعض اوقات دودھ دھوتے وقت نظر آتا ہے نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے. مسئلہ نمبر 97. اگر دانتوں کی ریخوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جانے پر ختم ہو جائے تو اس لعاب کہتے ہیں تھوک کو، تو اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے. چھٹی اور ساتویں چیز جو نجس ہے، کتا اور سور نجس ہیں، حتیٰ کہ ان کے بال، ہڈیاں، پنجے، ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں. کافر کے اندر مسئلہ نمبر ہم 105 پڑھیں گے.
اگر کسی نابالغ بچے کے ماں باپ دادا اور دادی کافر ہوں تو وہ بچہ بھی نجس ہے، اگرچہ کہ اس نے خود اپنی زبان سے کفر کا کوئی اقرار نہیں کیا، لیکن اگر اس کے ماں باپ اور دادا اور دادی بھی کافر ہیں تو وہ بھی نجس ہے۔ البتہ اگر وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور اسلام کا اظہار کرتا ہو تو ایسی صورت میں وہ پاک ہے۔ لیکن اگر یہاں پر دیکھیں یہ بات نفرت کی نہیں ہو رہی، نفرت اناد یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ شرعی حکم ہے پاکیزگی اور نجاست کے اعتبار سے کہ اگر گیلا ہاتھ اس کا لگ جاتا ہے آپ کے لباس کے اوپر یا آپ کے ہاتھ پہ گیلا ہاتھ ہے تو ایسی صورت کے اندر نماز کے لیے یا دوسرے احکامات کے لیے آپ کو اسے بچنا پڑے گا۔ لیکن اگر اپنے والدین سے موڑ موڑ کر مسلمانوں کی طرف مائل ہو یا تحقیق کر رہا ہو تو اس کے نجس ہونے کا حکم لگانا مشکل ہے۔ ہاں اگر اس کے ماں باپ دادا اور دادی یا ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو تو مسئلہ نمبر 210 میں آنے والی تفصیل کے مطابق وہ بچہ پاک ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ وہ تفصیل پڑھیں گے۔ شراب مسئلہ نمبر 108، شراب نجس ہے، اس کے علاوہ انسان کو مست کر دینے والی چیزیں اگرچہ کھانا پینا ان کا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 109، الکحل کی تمام اقسام پاک ہیں۔ 110، اگر انگور کے رس میں خود بخود یا پکانے پر ابال آ جائے تو پاک ہے لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ، اس اونٹ کا پسینہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو نجس ہے۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر اس قسم کے دوسرے حیوانات کا پسینہ بھی نجس ہے۔ مسئلہ نمبر 114، جو شخص فعل حرام سے جنب ہوا ہو، فعل حرام کسے کہتے ہیں؟ مثلا زنا سے اگر جنب ہوا ہو تو اس کا پسینہ پاک ہے اور اس پسینے کے ساتھ نماز بھی صحیح ہے۔ یہاں تک آج کے مسئلے انشاءاللہ تمام ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے خدایا ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآله